دیکھیں کتنا عمدہ کام ہو گیا. آپ نے 7 رکنی کمیٹی بنائی, انہوں نے 8 رکنی کمیٹی بنائی, اور جو مطالبات ہیں اس پر حکومت تو کہہ رہی ہے کہ کسی طور پر ابھی وہ قابل قبول نہیں ہیں, خاص کر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے یہ اگر پہلے اس قسم کی یہ ابھی نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھے نہیں ہیں اور پہلے یہ بات کر دیں تو یہ وہ کس بات کی نیگوسیشن کریں گے؟ یہ جو ہے پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے یہ بڑا اچنبھا سا پھر لگتا ہے. ان کو کوئی یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو جب آپ اوپن ہوں گے, بات چیت کریں گے, پھر آپ بتائیں گے کہ قیدیوں کی جو اس وقت جو انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں ان کی یہ فلاں کی یہ حیثیت ہے, یہ پوزیشن ہے, ان کے لیے مشکل ہے, یہ آسان ہے, یہ تو کیٹیگرائز کیے جائیں گے. اور آپ ایک دم سے ایک لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہیں کہ جی یہ تو ممکن ہے, ممکن ہی نہیں ہوگا, تو پھر کس بات کی ڈائیلاگ ہوں گے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں تھوڑی زبان بندیاں ہونا ضروری ہے, تھوڑی زبانوں کو لاک دینا ضروری ہے ان مذاکرات کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے, سپوائلرز سے بچنا ہوگا. بالکل احتیاط کرنی ضروری ہے. وہ دیکھیں جب تک آپ وہ ایک حالات پیدا نہیں کریں گے کہ جہاں پہ سیٹلمنٹ کی شکل نکل سکے تو وہ کیسے ہوگی؟ وہ آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی صورتحال, ہر ایک کے منہ بند کرنے پڑیں گے کہ جو جس کے منہ آئے جو ہے وہ منہ سے زبان سے لفظ نکال دے. تو ایسے بات تو نہیں ہوگی. اور زیادہ یہ سینسیٹیو ایشو جو ہے وہ حکومت کے لیے ہے, کیونکہ یہ لوگ تو دیکھیں اپوزیشن تو اپوزیشن ہے. جو لوگ انڈر ٹرائل ہیں یہ جیلوں میں ڈالے ہوئے وہ ابھی بھی جیل میں ہیں, عمران خان جیل میں ہے. نقصان ہوگا تو اب نقصان یہ حکومت بنا کے جو بیٹھے ہیں ان کو نقصان ہوگا, ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ ٹائم سے گین کریں گے, وہ تاریخ میں لکھے جائیں گے, ان کے لیے پرابلم ہوگی کریٹ. اس لیے ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, اور ٹیم کے تمام آدمی جو ہیں ممبر ان کی ٹیم کے, they should be mindful of this situation, کہ ان کو حالات ایسے پیدا کریں, آپ گفتگو کریں, اچھے انداز میں کریں, اپنے سٹینڈ کے اوپر بالکل کوئی نہیں کہتا یا میں کہوں کہ جی آپ اپنا سٹینس بدل, جو بھی آپ کا سٹانس ہوگا لیکن لاجک اور ریزن کے ساتھ. اچھا اویس صاحب, لاجک اور ریزن کی آپ نے بات کی, اور تدبر کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت کریں گے. اویس صاحب آپ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہوئے ہیں نا, آپ ایک قانونی ماہر بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے پہلے آپ ایک بہترین وکیل بھی ہیں. جو لاجکس اور ریزنز کی بات کی, جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تو سمجھ میں آتا ہے, اور میں بھی اس میں آپ کے ساتھ ہی ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے تاکہ ونس فار آل, چاہے پاکستان تحریک انصاف کی بھی اگر ہو تو بھائی ایک بار یہ ایشو ختم ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. مگر سر قیدیوں کی رہائی پر مطالبہ آپ کا حکومت سے کیسے بنتا ہے سر؟ یہ تو معاملہ سیدھا کا سیدھا جوڈیشری کے ساتھ ہے, عدلیہ سے ملنا ہے اس کو, آپ کیسے ریلیف مانگ رہے ہیں حکومت سے؟ یہ نہیں, اس سے کوئی یہ جوڈیشری کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے میری بات سنیے, یہ جوڈیشری کے ساتھ تو جن کو آپ نے سزا سنا دی نا, وہ کہہ لیجیے فار دا ٹائم بینگ وہ جوڈیشری کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, کیونکہ وہ کانوکٹ ہو گئے. جو کانوکٹ نہیں ہیں, جو 1.5 سال سے 2 سال سے یا اس سے زیادہ عرصے سے لوگ جیل میں ہیں اور ان کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا, ان کو سزا بھی نہیں ہوئی, تو وہ میٹر جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ نہیں ہے. سر جج نے ضمانت نہیں دینی سر اس کی, ان کی ضمانتیں ججوں نے نہیں دینی سر؟ ہاں جی, ان کی ضمانتیں ججوں نے نہیں دینی سر؟ نہیں سر, بات میں آپ کو نہیں, اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ پروسیکیوشن برانچ جو ہے وہ اپوز کرتی ہے یا وہ اپوز نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف کا کیس ہوا تھا نا, جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور اس دوران میں الیکشن سے پہلے یہ واپس آئے تھے باہر سے, اور اس وقت یہ کانوکٹ تھے, اور اس وقت کیا تھا, اس وقت ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ ان کو ضمانت ان کے آنے سے پہلے ہوئی, اور ان کو باقاعدہ ٹرانزٹ لانچ میں بیٹھ کے ان سے ڈاکومنٹ سائن کرائے گئے. ان کو کوئی گرفتار نہیں کیا گیا, ورنہ جو اب اسکانڈر ہو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں پروسیکیوشن برانچ کے اوپر. پھر ان کو جس وقت وہ کیس شروع ہوا تو پروسیکیوشن نے کہا ہم ان کو پروسیکیوٹ ہی نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, ہم ان کے خلاف کیس ہی نہیں لڑنا نہیں چاہتے ہیں. یہ تو ریکارڈ کے اوپر باتیں ہیں ساری, ٹھیک, اس طرح سے یہ بری ہوئے تھے. تو یہ ساری بات جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے حکومت کے اوپر. یہ ایکسکیوز اگر ہے ان کا تو یہ لیم ایکسکیوز ہے, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ٹھیک ہے, بٹ صاحب کو شامل کرتا ہوں سر, کنوکشن ہو گئی ہوتی. ٹھیک ہے سر, سمجھ گیا, پوائنٹ آ گیا نا آپ کا. بٹ صاحب